اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدعوم کتاب حج درس نمبر 229 میں نیابتی حج میں شرائط کی تبدیلی کی صورت میں اجرت کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ آیا جو شرائط عقد اجارہ میں رکھی جاتی ہیں نیابتی حج کے لیے، راستے کے حوالے سے، نوع حج کے حوالے سے اور صفات کے حوالے سے، یعنی پیدل کرنی ہے یا بائی ایئر کرنی ہے یا سوار ہو کر انجام دینا ہے اس کو، تو یہ ساری باتیں اب اس میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر تبدیلی کرتا ہے تو اجرت کا کیا بنے گا۔ تو اس کے بارے میں مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ عدم جواز کی صورت میں نوع کی تبدیلی کا حکم بیان ہوگا، عدم جواز کے باوجود راستے کی تبدیلی کا حکم بیان ہوگا، متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گی، شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی پیش کی جائے گی۔ تو استحقاق اجرت کے حوالے سے فرماتے ہیں اگر تو اس نے جو تبدیلی کی ہے وہ تبدیلی جائز ہو تو تمام اجرت کا مستحق ہوگا، چاہے جس میں تبدیلی کی ہے نوع حج کی تبدیلی ہو، چاہے راستے کی تبدیلی ہو، چاہے میقات کی تبدیلی ہو۔ لیکن جس صورت میں تبدیلی جائز نہیں ہے، اگر وہ تبدیل کرے تو اس صورت میں تفصیل دینی چاہیے۔ اگر شرط جس کی گئی تھی وہ نوع حج ہے اور اس نے دوسری نوع کی طرف اسے تبدیل کیا ہے تو وہ کسی اجرت کا مستحق نہیں ہوگا، حتیٰ وہ راستے کی اجرت کا بھی مستحق نہیں ہوگا، چونکہ راستہ جو ہوتا ہے وہ مطلوب نہیں ہوتا، وہ تو مقدمہ حج ہوتا ہے، اس کے لیے علیحدہ کوئی اجرت قرار نہیں دی جاتی۔ فرض یہ ہے کہ وہ حج جو اس کے لیے شرط رکھی گئی تھی اس نے انجام نہیں دی تو وہ کسی قسم کی اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ اگر اس نے یہ شرط کا تبدیلی کی ہے، وہ راستہ ہو، اس نے دوسرے راستے کے ذریعے جا کر حج انجام دی ہو تو اس صورت میں اجرت کو تقسیم کیا جائے گا اعمال حج اور مشروط راستے پر، اور اعمال حج کی نسبت جو ہے وہ اجرت کا مستحق ہوگا، لیکن وہ جو مشروط راستہ تھا اس پر وہ نہیں چلا تو اس کی نسبت جو ہے وہ واپس پلٹائے گا، اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر تمام اعمال حج اور مشروط راستے کے لیے 12 لاکھ روپے خرچ اور اجرت اس کے لیے قرار دی گئی ہے اور اس راستے کی جو اجرت ہے نسبت نکلتی ہے وہ 1 سوم ہے اور 2 سوم اعمال حج کے لیے ہے، تو پھر 8 لاکھ کا وہ مستحق ہوگا جو اعمال حج کے لیے ہے، اور 4 لاکھ جو 1 سوم ہے اس کا وہ مستحق نہیں ہوگا، چونکہ اس نے مشروط راستے پر سفر نہیں کیا۔ اور اس صورت میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے جو غیر مشروط راستے پر سفر کیا ہے تو اس کے لیے کچھ حصہ قرار دیں اور جو مشروط راستہ تھا اس کی نسبت اگرچہ کم ہو اس کے لیے کچھ قرار دیں۔ مثلا اگر 4 لاکھ مشروط کے لیے بن رہے تو اس کو 1-2 لاکھ دے دیے جائیں، کیونکہ اس نے بھی سفر کر کے حج کو انجام دیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہی جو اعمال حج ہے اس نے اگر انجام دیے مشروط طریقے سے تو ان کا وہ مستحق ہوگا اجرت کا، اور طریق مشروط کو مخالفت کرنے کی وجہ سے اس کی اجرت سے اس کو ممنوع قرار دیا جائے گا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے ضمن میں جو مسائل ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ وَحَيْثُ يَعْدِلُ إِلَى غَيْرِ الْمُعَيَّنِ مَعَ جَوَازِهِ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ الْأُجْرَةِ وَلَا مَعَهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِي النَّوْعِ شَيْئًا وَفِي الطَّرِيقِ يَسْتَحِقُّ بِنِسْبَةِ الْحَجِّ إِلَى الْمُسَمَّى لِلْجَمِيعِ وَتَسْقُطُ أُجْرَةُ مَا تَرَكَهُ مِنَ الطَّرِيقِ۔ حَيْثُ يَعْدِلُ إِلَى غَيْرِ الْمُعَيَّنِ، جب وہ عدول کرتا ہے معین اور مشروط کو غیر معین اور غیر مشروط کی طرف تبدیل کرتا ہے تو اس کی 2 بڑی صورتیں ہیں۔ مع جوازہ یستحق جمیع الاجرت، اگر تو تبدیلی جائز ہو، عدول جائز ہو تو وہ تمام اجرت کا مستحق ہے،
چاہے اس نے نوع حج کو تبدیل کیا ہو افضل کی طرف، یا راستے کو تبدیل کیا ہو، یا میقات کو تبدیل کیا ہو۔ وَلَا مَعَهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِي النَّوْعِ شَيْئًا، تو پہلی صورت تھی کہ اگر تبدیلی اور عدول جائز ہے تو پھر تمام اجرت کا مستحق ہوگا۔ لا معه، لیکن اگر تبدیلی جائز نہیں ہے تو پھر اس صورت میں بھی کئی اس کی ذیلی صورتیں بنتی ہیں۔ اگر عدول جائز نہ ہو تو نوع حج کی تبدیلی میں وہ کسی قسم کی اجرت کا استحقاق نہیں رکھتا، مطلقاً اس کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ وفی الطریق یستحق بنسبت الحج الی المسمى للجمیع، اور اگر راستے کی اس نے تبدیلی کی ہے اور راستے کی تبدیلی بھی اس کے لیے جائز نہیں تھی تو فرماتے ہیں اس راستے کی اور حج کے اعمال کی جو کل معینہ اجرت ہے اس میں اعمال حج کی نسبت جو اجرت بنتی ہے اس کا مستحق ہوگا۔ وَتَسْقُطُ أُجْرَةُ مَا تَرَكَهُ مِنَ الطَّرِيقِ، اور جو راستہ اس نے چھوڑ دیا ہے اور تبدیل کر دیا ہے مشروط راستے پر نہیں چلا تو اس کی اجرت ساقط ہو جائے گی، اس کا وہ مستحق نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر 12 لاکھ روپے آج کل کی مثلا مہنگائی کے مطابق اس کے لگتے ہیں حج مشروط کے، یعنی جو نو معین ہوئی ہے، جو راستہ اس کے لیے معین ہوا ہے، اب اس نے معین راستے پر سفر نہیں کیا لیکن اعمال حج درست انجام دیے ہیں، تو نسبت نکالیں گے کہ راستے کی نسبت اعمال حج کی نسبت 1/3 ہے، تو 2/3 اعمال حج کے لیے تو وہ 8 لاکھ کا مستحق ہوگا۔ 4 لاکھ جو 1/3 اس کا ہے مشروط اور معین راستے کی غیر جائز تبدیلی کے لیے پھر اس کو نہیں دیا جائے گا۔ وَلَا يُوَزِّعُ لِلطَّرِيقِ الْمَسْلُوكَةِ، اور جو راستہ غیر مجاز طریقے سے اس نے اپنایا ہے اس کے لیے کچھ بھی وہ تقسیم نہیں کرے گا۔ اگر اس کو لا یوزع پڑھے تو بہتر ہے، یعنی اس اجرت اور اس کے لیے معینہ رقم کو تقسیم نہیں کیا جائے گا جو راستہ اس نے چلا ہے لیکن غیر مجاز طریقے سے۔ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ، چونکہ جس راستے پر وہ گیا ہے تو اس پر اجرت معین نہیں کی گئی، اور جب اس نے معینہ راستے کی مخالفت کی ہے، اوفوا بالعقود کی مخالفت کی ہے۔ یہاں تک شہید ثانی نے اپنی تحقیقات پیش کر دی ہیں اور اپنا نظریہ اور مختلف صورتوں کے حوالے سے بیان دے دیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاعَةٌ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بِالتَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْمِيقَاتِ وَيَقَعُ الْحَجُّ عَنِ الْمَنُوبِ عَنْهُ فِي الْجَمِيعِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقْ فِي الْأَوَّلِ أُجْرَةً۔ شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ اگر عدول اور تبدیلی جائز ہو تو پوری اجرت کا مستحق ہوگا، لیکن اگر عدول جائز نہ ہو تو نوع حج کی تبدیلی میں بالکل وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا، لیکن اگر فقط طریق اور راستے کو غیر مشروط پر گیا ہے اور مشروط کو چھوڑ دیا ہے، اعمال حج درست شرط کے مطابق انجام دیے ہیں تو اعمال حج کا وہ مستحق ہوگا اجرت کا، لیکن طریق کا جو ہے اور راستے کی جو ٹکٹ کا جو پیسہ ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں مصنف یعنی شہید اول اور ایک جماعت نے بطور مطلق فرمایا ہے کہ اگر وہ عدول کرتا ہے اگرچہ کہ وہ عدول جائز نہ ہو، اجرت حج غیر مشروط حج مشروط سے کم ہو تو پھر نائب کو تفاوت جو ہے وہ پلٹانا چاہیے، جو ان میں اختلاف بنتا ہے وہ پلٹانا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر اجرت ہے طریق مشروط کی 5 لاکھ ہے مثال کے طور پر، اور طریق غیر مشروط کی اجرت ہے 4 لاکھ، تو اس میں کیا ہو گیا ہے 1 لاکھ کا تفاوت آ گیا ہے، تو چونکہ اس نے سستے راستے کو اختیار کیا ہے، سستی ٹکٹ کو لیا ہے، تو 1 لاکھ اسے واپس پلٹانا چاہیے۔ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْمِيقَاتِ، اسی طرح جو میقات اس کے لیے معین کیا گیا تھا اس سے جانے کے لیے زیادہ خرچہ آتا ہے، لیکن جس میقات سے اس نے احرام باندھا ہے اس کے لیے اس کو کم خرچہ آیا ہے،
تو پھر جو تفاوت ہے وہ واپس پلٹا دے، تو باقی گویا کہ طریق غیر مشروط پر بھی اس کو باقی بچ جائے گا، یعنی 4 لاکھ اس کا شمار ہو جائے گا جو اس نے خرچہ کیا ہے اس راستے پہ، اور 1 لاکھ کا جو تفاوت ہے، جو اختلاف ہے، وہ واپس پلٹانا پڑے گا۔ لیکن شہید ثانی کے نزدیک یہ تحقیق صحیح نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے بتا دیا ہے کہ طریق غیر مشروط پر چلنے سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اوفوا بالعقود کی جو دلیلیں ہیں وہ اس کو شامل نہیں ہوں گی۔ تو شہید ثانی کے نزدیک تو ہے کہ طریق کے حوالے سے اور راستے کے حوالے سے اس کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے، لیکن شہید اول اور باقی فقہا اس میں تفصیل دیتے ہیں کہ اگر طریق مشروط وہ مہنگا ہو اور طریق غیر مشروط وہ سستا ہو تو جو اس نے بچت کی ہے وہ واپس پلٹا دے۔ لیکن یہ جو عبارت ہے وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْمِيقَاتِ، اس کو شہید ثانی کا نظریہ سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے انہوں نے نوع حج کے بارے میں تحقیق بیان کی تھی، اس کے بعد انہوں نے طریق کے بارے میں تفصیل بیان کی ہے، اب وہ میقات کے بارے میں بھی تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی راستے کی مانند میقات کا بھی حکم ہے، تو اس میں بھی وہ تفصیل ہو جائے گی۔ اگر نائب نے عمل نہ کیا میقات مشروط پر تو اسے فقط حج کی نسبت اجرت ملے گی، اعمال حج کی نسبت جو اجرت ہے وہ ملے گی، لیکن میقات جو اس نے غیر مشروط سے احرام باندھا ہے تو اس کی نسبت اسے اجرت لینے کا حق نہیں ہوگا، چونکہ اجرت وہ میقات مشروط کے لیے قرار دی گئی ہے، غیر مشروط کے لیے قرار نہیں دی گئی، اور اگر اس نے غیر مشروط سے اپنا احرام باندھا ہے تو اس کو کچھ نہیں ملنا چاہیے۔ تو یہ بہتر ہے اس کو سابقہ جو اطلق المصنف و جماعت والا جملہ ہے اس کے ساتھ قرار نہیں دینا چاہیے۔ آگے فرمایا وَيَقَعُ الْحَجُّ عَنِ الْمَنُوبِ عَنْهُ فِي الْجَمِيعِ، ایک متعلقہ مسئلہ ہے تو اس کو بھی نہایت اہم سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر اس نے نو کو یا راستے کو یا میقات کو تبدیل کر دیا لیکن اعمال حج اس نے صحیح بجا لائے ہیں، تو آیا وہ اجرت کا مستحق ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تفصیل بیان ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ حج جو اس نے تبدیل کر کے انجام دی ہے، آیا وہ منوب عنہ سے واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا ذمہ بری کرے گی یا نہیں کرے گی، تو فرماتے ہیں وہ حج جو اس نے تبدیل کر کے مشروط طریقہ جو تھا اور جو قرارداد اجارہ میں معین تھا اس کو تبدیل کر کے انجام دیا ہے، تو وہ حج منوب عنہ سے تمام صورتوں میں واقع ہو جائے گی۔ وَإِن لَمْ يَسْتَحِقْ فِي الْأَوَّلِ أُجْرَةً، اگرچہ کہ پہلی صورت میں وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تبدیل کر دی ہے، مثال کے طور پر 9 کو تبدیل کیا ہے تو اس کو اجرت نہیں ملے گی، لیکن وہ حج جو صحیح طریقے سے انجام اس نے دے دی ہے، اس نے منوب عنہ کی نیت کی ہوئی ہے، تو اس کا ذمہ بری ہو جائے گا۔ ایک تو یہ آخری جو مسئلہ ہے یہ نہایت اہم ہے، چونکہ اجارہ وغیرہ ہوتا ہے عبادات پر، اور اس میں اگر وہ معین طریقے کی مخالفت کر دیتا ہے لیکن اس کو مستاجر کی طرف سے اس کی نیابت میں اس کو انجام دیتا ہے صحیح طریقے سے، تو اس کی ذمہ تو بری ہو جاتا ہے، لیکن یہ اجرت کا مستحق نہیں رہتا اگر یہ اس کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے جو عقد اجارے کے اندر اس کے لیے معین کیا گیا تھا۔ اور جہاں تک طریق اور راستے کو مشروط راستے سے غیر مشروط کی طرف تبدیل کر کے حج کو انجام دینا ہے تو اس کے بارے میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے، اس کا ایک خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ جب راستے میں مخالفت کرتا ہے تو مخالفت کی جو مقدار ہے اس کو کم کر دینا چاہیے، تو یہ ایک جماعت کا نظریہ ہے کہ جتنا راستہ اس نے مخالفت کی ہے اتنی ٹکٹ کم ہو جائے، اتنا کرایہ کم ہو جائے، باقی اس نے سفر کیا ہے تو اس کا اسے ملنا چاہیے۔ تو علامہ شہید ثانی نے اپنی مسالک الافہام میں بھی اشکال کیا ہے، اس کتاب میں بھی اشکال کیا ہے کہ جس راستے پر اس کو چلنے کے لیے اجارے پر لیا گیا تھا تو
اس کی اجرت قرار دی گئی تھی، اس پر تو وہ چلا نہیں ہے، اور جس راستے پر وہ چلا ہے اس پر تو اجارہ قرار نہیں دیا گیا، تو اسے اس اجرت کے لیے شامل کرنا اور اجرت کو تقسیم کرنا یہ نظریہ واضح نہیں ہوگا۔ اور جب وہ یعنی جائز نہیں ہے اس کے لیے راستے کی تبدیلی، تو علامہ حلی علیہ رحمہ کا جو تذکرۃ الفقہاء میں نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انہ مع المخالفت فیما تعلق به الفرض الرجوع الى اجرت المثل وفساد المسمى، اگر وہ مخالفت کرتا ہے مشروط طریقے کی جو فرض کے ساتھ متعلق ہے، تو اس صورت میں اجرت المثل اسے دی جائے گی، اور معین طریقے کی جو اس کے لیے اجرت معین کی گئی ہے وہ فاسد ہوگی۔ تو شہید ثانی نے اس پر بھی مسالک میں اشکال کیا ہے کہ حج اس کو اجارے پہ لیا گیا ہے دونوں صورتوں میں، اور وہی حج ہی رکن اعظم اور ایک عظیم مقصد ہے عقد اجارے سے، اور وہ تو حج اس نے بہر صورت انجام دی ہے اور راستے میں اس نے مخالفت کی ہے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حج کی نسبت بھی اسے اجرت المثل دینی چاہیے اور اجرت المسمى نہیں دینی چاہیے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ شہید ثانی کی پہلے بھی تحقیق گزر چکی ہے کہ جب فقط راستے میں اس نے مخالفت کی ہو تو حج کے اعمال کی نسبت اسے اجرت المسمى ملنی چاہیے، راستے کی نسبت اسے کچھ نہیں ملنا چاہیے۔ تو یہ جو اختلاف نظر ہے یہ شہید ثانی نے یہاں بھی کچھ حد تک اشارہ کیا ہے، اور ان کی کتاب مسالک میں اس پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے۔